رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا میں ہر طرف ستم زبردست اور بربریت تھی۔ کفر اور جہالت کی تاریکی نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ شراب نوشی، زنا کاری، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج، غلامی، لوٹ مار اور قتل و غارت نے انسانیت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس وقت دنیا کے سپر پاور یعنی روم اور فارس میں حالات یہ تھے کہ حکمران اور بادشاہ غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے عیاش کیا کرتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ بت پرستی اور مورتیوں کی پوجا حکومت کا قانون بن چکا تھا۔ لیکن کفر کے یہ بادل اب بہت جلد ہی چھٹنے والے تھے۔ عام الفیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال فتح، نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال تھا۔ قریش اس سے قبل قحط سالی اور بدحالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ نے بنجر زمینوں کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اس طرح ہر طرف سے برکت اور خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ راویوں نے ذکر کیا ہے کہ جب سیدہ آمنہ حاملہ ہوئی اور نور محمدی آپ کی شکم میں آیا، اس زمانے میں بے شمار عجائبات اور معجزات ظاہر ہوئے۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب حمل کے 6 ماہ گزرے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ اے سیدہ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہے۔ رات کے وقت کعبہ اور اس کے اطراف میں موجود جانور بولنے لگ جاتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حمل کی مشقت اور اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا جیسا کہ دیگر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ ایام ولادت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دو۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے مختلف بڑے بڑے بت خانوں میں کئی بار غائبی آوازیں سنی گئی۔ اب بت کدوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور ایک صادق نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کی آمد کے مطابق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہذا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینے میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ جب میں شکم میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا تھا، ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جس سے صرف عرب کے محلے نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات ایوان کسریٰ لرز اٹھا، سمندر کا پانی خشک ہو گیا، فارسیوں کی آتش قدا کی آگ بجھ گئی جو 1000 سالوں سے مسلسل جل رہا تھا، اور آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات ستارے بالکل قریب آ گئے۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات سیدہ آمنہ کے پاس تھی جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گھر میں ہر طرف روشنی اور نور تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ستارے قریب تر قریب ہو رہے ہیں۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ ستارے کہیں مجھ پر ٹوٹ کر نہ گر جائیں۔ ایک روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت روئے زمین پر تمام سارے بڑے بڑے بت اوندھے منہ گر پڑے، یہاں تک کہ کعبہ کے اندر اور اطراف میں کھڑے سارے بت گر پڑے۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس رات مکہ سے ایک روشنی نکل کر
मशरिक से मगरिब तक फैल गई। फरिश्तों ने ऊंची आवाज़ों से ऐलान किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम बशारत लाए। अर्श अजीम खुशी से झूम उठा और हूरें अपनी मोहल्लों से निकलकर बाहर आ गई और अपना इत्र निछावर करने लगी। और रिजवान को हुक्म दिया गया कि जन्नत को सजा दो। सैयदा आमना के घर अदम से परिंदे भेज दिए गए, जिन्होंने अपनी चोंचों के जरिए मोतियों को बिखेर दिया। सैयदा आमना के इर्द गिर्द फरिश्तों ने घेरा बना लिया और उन्होंने अपने परों को खोल लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ऐसे तशरीफ लाए कि आप मुस्कुरा रहे थे, और जैसे ही आप पैदा हुए तो आपने एक लंबा सजदा किया। आप सजदे की हालत में पैदा हुए और आपने अपने हाथ की उंगली को ऊपर किया और आपकी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी और आप खतना शुदा पैदा हुए और दोनों कंधों के दरमियान एक मोहर का निशान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुबारक 14वीं रात की चांद की मानिंद चमक रहा था और आंखें सुरमगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनमें सुरमा लगा दिया गया हो। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मुझे एक दिन भी हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ, और जिस दिन आप पैदा हो रहे हैं पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और खुशबू फैल गई। आपकी नाफ कटी हुई थी। आपको गोद में लिया तो एकदम घर की छत फटी और एक बादल अंदर आ गया, धुंध और कोहरे जैसा बादल। उसी धुंध से आवाज़ आई, इस बच्चे को मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब हर सिमत फहरा दो, ताकि सारी दुनिया को इसकी पहचान हो जाए। सारी दुनिया से इसकी पहचान करा दो और बता दो कि इनके पीछे जो चलेगा वो कामयाब होगा और जो नहीं चलेगा वो नाकामयाब होगा। इस कायनात में हुजूर सरवरे कायनात खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बेमिसाल आफ्ताब दरख्शा की है, जो गारे हिरा से तुलू हुआ और सारी कायनात पर छा गया। आप कायनात की अजीम तरीन शख्सियत है, जिसकी नज़ीर अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। आप बेमिसल नीर आज़म हैं। जिस तरह सूरज निकलता है तो मौजूदात आलम की हर चीज़ को रोशन कर देता है। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए तारीख के हर दौर में अपनी रसूल भेजे। दुनिया सदियों से आखिरी नबी की मुंतज़िर थी। इस तवील इंतज़ार का अख्तिताम हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी के तौर पर भेजे गए थे। उनकी शरीयत को अल्लाह का आखिरी पैगाम समझा और पिछली शरीयत को ख़त्म कर दिया गया। उनकी रहनुमाई इस दुनिया के ख़ात्मे तक सब के लिए काफ़ी करार दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते तो उनके पास मेरे पीछे चलने के अलावा कोई चारा ना होता। इंशाअल्लाह सीरतुन नबी पर फुल डिटेल में बहुत ही जल्द वीडियोज़ आएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।